ایک کتاب ہے تھچ ناتھ ہان کی دا میریکل آف مائنڈفلنس۔ اگر کسی نے کبھی سوچا ہو نا کہ یہ حال میں رہنا آخر ہے کیا چیز، تو یہ کتاب ایک جیسے خزانہ ہے۔ ہاں بالکل، بہت مشہور ہے۔ اور یہ صرف تھیوریاں نہیں ہے، اس میں یہ اصل میں سکھاتی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں، مطلب ہر چھوٹے بڑے کام میں کیسے اپنی سانس سے جڑ کر اور پوری توجہ کے ساتھ ایک پرسکون انداز میں جیا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ صرف پڑھنے والی نہیں، یہ زندگی میں اتارنے والی بات ہے۔ سنو، سوچو، سمجھو، آج ہم بات کر رہے ہیں اسی خیال پر، مائنڈفلنس، یعنی اس لمحے میں جہاں ہم ہیں بالکل پوری طرح ہوش و حواس کے ساتھ موجود ہونا۔ جی، اب یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ پھر یہ کہ کیا ہماری اپنی اسلامی اور خاص طور پر تصوف کی جو روایات ہیں، کیا ان میں اس کی کوئی گونج ملتی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اور سب سے اہم، آج کے دور میں خاص کر کے پاکستان کے ماحول میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کوشش یہی ہوگی کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ جو قدیم حکمت ہے، یہ ہماری اتنی تیز رفتار، تھکا دینے والی زندگیوں میں کچھ ٹھہراؤ، کچھ سکون لا بھی سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل۔ اور دیکھیں، مائنڈ فلنس کی ایک جو بنیادی تعریف ہے جو اکثر جان کابت زن سے منسوب کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس وقت میں اور بغیر کوئی اچھا برا کا لیبل لگائے اپنے خیالات، اپنے احساسات، آس پاس کے ماحول پر توجہ دیں۔ اچھا۔ لیکن تھچ نیٹ ہام اس بات کو، جیسے آپ نے کہا، بہت آگے لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کرنا نہیں ہے۔ ہاں۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ جب آپ برتن دھو رہے ہوں، یا آفس کے لیے ڈرائیو کر رہے ہوں، یا صبح کی چائے پی رہے ہوں، اس وقت بھی آپ پوری طرح وہاں موجود ہوں۔ اچھا، یہ برتن دھونے والی مثال آپ نے کہی، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم برتن دھو رہے ہیں اور دماغ میں بس یہ چل رہا ہے کہ جلدی ختم کروں تاکہ میں چائے پی سکوں یا ٹی وی دیکھ سکوں، ہاں، آگے کا سوچ رہے ہیں، تو ہم اس لمحے میں برتن نہیں دھو رہے۔ ہمارا ذہن تو فیوچر میں ہے۔ مائنڈ فلنس یہ ہے کہ برتن دھونے کا جو عمل ہے، اسی کو مقصد بنا لیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اس پانی کا لمس، وہ صابن کی جھاگ، پلیٹ کا صاف ہونا، ان سب کو محسوس کرنا، ایک طرح سے جیسے کام کو عبادت سمجھ کر کرنا۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے آج کل کی زندگی میں؟ نہیں، آسان تو نہیں۔ جہاں ہر وقت فون بج رہا ہے، ڈیڈ لائنز ہیں سر پر۔ مشکل ضرور ہے، بالکل آسان نہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں نا، وہ اتنے زبردست ہیں کہ کوشش کرنا بنتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں رہ گئی اب۔ تحقیق، باقاعدہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ مائنڈفلنس کی پریکٹس سے سٹریس میں واضح کمی آتی ہے۔ ہماری مجموعی نفسیاتی صحت، یعنی سائیکولوجیکل ویل بینگ، وہ بہتر ہوتی ہے۔ اچھا۔ طالب علموں کی پڑھائی میں پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے، اور یہ شخصی نشوونما، پرسنل گروتھ کے لیے ایک بہت مضبوط ٹول ہے۔ تو یہ صرف فیل گڈ فیکٹر نہیں ہے، اس کے اثرات دماغ اور جسم پر میجر کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ خیال، یہ کانسیپٹ اتنا نیا نہیں لگ رہا، اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں؟ بہت بہت گہری۔ مائنڈفلنس کا جو بنیادی تعلق ہے، وہ تو بدھ مت کی ہزاروں سال پرانی روایت سے ہے۔ اچھا۔ ایک سنسکرت لفظ ہے سمرتی، اس کا مطلب ہے یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ اور بدھ مت کا جو مشہور 8 فولڈ پاتھ ہے، یعنی وہ 8 اصولوں والا راستہ، اس میں صحیح مائنڈفلنس یا رائٹ مائنڈفلنس ایک بہت اہم رکن ہے۔ مگر وہاں اس کا مطلب صرف کنسنٹریشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا اخلاقی اور روحانی نظام کا حصہ ہے، زندگی کو سمجھنے اور جو دکھ ہے اس سے نجات پانے کا ذریعہ۔ لیکن جب یہ کانسیپٹ مغرب میں پہنچا، خاص طور پر سٹریس کم کرنے کے لیے جب پروگرام بنائے گئے، جیسے وہ MBSR، مائنڈفلنس بیسڈ سٹریس ریڈکشن، ہاں MBSR، تو کچھ سوالات بھی اٹھائے۔ ایک تنقید یہ سننے میں آتی ہے کہ کیا مغربی اڈیپٹیشنز نے اس کی جو اصل روحانی گہرائی تھی، اس کی اخلاقی بنیادیں تھیں، ان کو کہیں کھو دیا ہے؟ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کیا یہ صرف صحت اور پروڈکٹیوٹی، مطلب بس پیداواری صلاحیت بڑھانے کا ایک ہتھیار بن کر رہ گیا؟ ایک ریسرچ بھی تھی شاید فرنٹیئرز جرنل میں۔ ہاں تھی، اسی میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ مغربی مائنڈفلنس اکثر بدھسٹ مت کے جو وسیع فلسفے ہیں ان سے ہٹ کر صرف کچھ ٹیکنیکس پر فوکس کرتی ہے۔ تو یہ ایک اہم بحث ہے۔ بالکل، اور
اسی نقطے پر نا اسلام اور تصوف کا ذکر بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہماری اپنی روایت میں مراقبہ کا تصور ہے، ہاں، مراقبہ۔ جو کئی پہلوؤں سے مائنڈفلنس جیسا لگتا ہے۔ مراقبہ میں بھی یہی ہے کہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھنا، جسم کو ڈھیلا چھوڑنا، کمر سیدھی رکھنا اور پھر اپنی توجہ سانس پر مرکوز کرنا، یہ سب شامل ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے ذکر پر بھی دھیان دیتے ہیں شاید؟ جی بالکل، اکثر لوگ اللہ کے ذکر یا نام پر دھیان دیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، شاید ریڈٹ پر، کہ مراقبہ کا بنیادی مقصد نفس یعنی ہمارے اندر کی جو خواہشات ہیں، بے چینی ہیں، اس کو پرسکون کرنا ہے۔ ہاں، نفس کو قابو کرنا۔ جب یہ شور کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قربت کا، اس کی موجودگی کا احساس بڑھتا ہے۔ تو یہ صرف ذہنی سکون کی بات نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ اس سے عقل کو مسائل حل کرنے اور بہتر فیصلے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ایک طرح سے خود شناسی، سیلف اویئرنیس اور اللہ سے تعلق کو گہرا کرنے کا عمل ہے یہ۔ بالکل صحیح۔ اور پاکستان میں اس پر باقاعدہ تحقیق بھی ہوئی ہے۔ غل اور جہانگیر کی ایک سٹڈی تھی، انہوں نے صوفی مراقبے کا موازنہ کیا MBSR سے۔ اچھا۔ ہاں، خاص طور پر پاکستانی خواتین میں انگزائٹی اور ذہنی صحت پر اس کے اثرات کو دیکھا، اور نتیجہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ کیا ملا انہیں؟ کیا نتیجہ نکلا؟ انہیں یہ ملا کہ صوفی مراقبہ MBSR کے مقابلے میں انگزائٹی کم کرنے اور مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ زیادہ؟ واو! ہاں، زیادہ۔ اور اس کی ایک واضح وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ صوفی مراقبہ یہاں کے لوگوں کے عقیدے، ان کے کلچر، ان کے مذہبی رجحان سے زیادہ گہرائی میں جڑا ہوا ہے نا؟ صحیح بات ہے، کنیکشن کا فرق ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیک نہیں ہے ان کے لیے، یہ ان کے لیے ایک معنی خیز روحانی عمل ہے۔ اور اسٹڈی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ مراقبہ سے دل کی دھڑکن سست ہوتی ہے، سانس گہری ہوتی ہے، پٹھوں کا کھچاؤ کم ہوتا ہے اور ذہنی یکسوئی یعنی کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے۔ مطلب اس کا اثر ذہنی بھی ہے اور جسمانی بھی۔ تو یہ جو کلچرل اڈیپٹیشن والی بات ہے، یعنی کسی چیز کو مقامی ثقافت کے مطابق ڈھالنا، یہ بہت اہم ہے۔ انتہائی اہم۔ ایک اور پاکستانی اسٹڈی تھی، سرفراز اور صدیقی کی، وہ اسی پر تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مائنڈفلنس بیسڈ انٹرونشن یا MBI کو پاکستانی یونیورسٹی کے نوجوان طلبہ کے لیے کیسے اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے ایک فریم ورک استعمال کیا جو 3 چیزوں پر غور کرتا ہے۔ پہلا، کوگنیٹو انفارمیشنل، یعنی کیا زبان، عمر کے حساب سے کانسیپٹ ٹھیک سے سمجھ آ رہا ہے۔ دوسرا، افیکٹو موٹیویشنل، یعنی مذہب، جنس، جینڈر، معاشی حالات جیسے فیکٹرز جو جذباتی طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا، انوائرمنٹل، یعنی یہ پروگرام پہنچایا کیسے جائے، آن لائن، آمنے سامنے وغیرہ۔ رائٹ۔ تو انہوں نے پھر اس MBI کو پاکستانی بنانے کے لیے کچھ خاص تبدیلیاں کی؟ ہاں کی، مثلاً مواد کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، لیکن اہم انگریزی اصطلاحات جیسے مائنڈفلنس کو برقرار رکھا تاکہ گلوبل کانٹیکس سے بھی جڑے رہیں۔ اچھا، یہ بیلنس رکھا۔ ہاں، پھر پڑھنے والے مٹیریل کو مختصر کیا، شاید یہ سوچا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس لمبا مواد پڑھنے کا وقت نہ ہو۔ مغربی مثالیں جیسے انہوں نے لکھا تھا شراب خانوں، بارز کا ذکر، وہ ہٹا کر مقامی مثالیں ڈالیں جیسے یونیورسٹی کی کیفیٹیریا۔ میک سینس، ریلیٹیبل ہو گیا۔ بالکل، سیشنز کا وقت کم کیا اور پروگرام کو آن لائن کر دیا تاکہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کہیں بھی بیٹھے اسٹوڈنٹس اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اور اس پروسیس میں انہوں نے صرف خود ہی فیصلے نہیں کیے ہوں گے؟ نہیں، صرف ریسرچرز ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، کمیونٹی کے لوگوں سب سے مشورہ کیا، نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی لوپ میں رکھا۔ یہ ایک مل جل کر کی گئی کوشش تھی۔ بہت اچھا اپروچ ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اس اڈاپٹ شدہ پروگرام کا؟ جب انہوں نے اسے پائلٹ ٹیسٹ کیا تو آؤٹ کمز جیسے کہ مائنڈفلنس کے لیولز، سائیکولوجیکل ویل بینگ اور سٹریس کی سطح، ان کو ناپنے والے جو معیار تھے، میجرز، ان پر قابل اعتماد، ریلائبل ریزلٹس ملے۔ گریٹ۔ حصہ لینے والے نوجوانوں کی ذہنی صحت میں بہتری اور سٹریس میں کمی دیکھی گئی۔ اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اگر مائنڈفلنس جیسے انٹرونشنز کو ہمارے کلچر کے مطابق ٹھیک سے ڈھال لیا جائے تو وہ یہاں بھی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ان پر مزید بڑے پیمانے پر ریسرچ، جیسے کہ وہ رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائلز ہوتے ہیں، وہ کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ سب سن کے لگتا ہے کہ اس میں کچھ بات تو ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی سننے والا اس کی پریکٹس شروع کرنا چاہے تو عام طریقے کیا ہیں؟
مطلب شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی مشق تو ہے سانس پر توجہ دینا۔ تھے چھنگ ہان اس کی 16 مختلف مشقیں بتاتے ہیں جو آہستہ آہستہ گہری ہوتی جاتی ہیں۔ بس اپنی آتی جاتی سانس کو محسوس کرنا ہے، بغیر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کیے۔ جسٹ آبزرو کرنا ہے۔ جسٹ آبزرو کرنا ہے۔ پھر واکنگ میڈیٹیشن ہے۔ چلتے وقت ہر قدم پر پوری توجہ دینا، زمین پر پاؤں کا دباؤ محسوس کرنا، چلنے کے عمل سے لطف اٹھانا، بجائے اس کے کہ صرف منزل پر پہنچنے کی جلدی ہو۔ ہم تو اکثر بس بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اکثر ہم گاڑی میں یا ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم اپنی سانس پر یا آس پاس کی آوازوں پر، لیکن بغیر اریٹیٹ ہوئے، توجہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک پریکٹس ہے۔ ایک اور پیبل میڈیٹیشن کا بھی ذکر تھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت تصوراتی مشق ہے۔ آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا گول پتھر پیبل ہے جو آہستہ سے پانی میں گر رہا ہے اور گہرائی میں جا کر بالکل سکون سے ٹک گیا ہے، شانت اور مستحکم، اسٹیبل۔ انٹرسٹنگ۔ لیکن اصل چیلنج، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا، ان خاص مشقوں سے باہر نکل کر عام زندگی میں مائنڈفلنس کو لانا ہے۔ ہاں، وہی برتن دھونے والی بات۔ کھانا پکاتے وقت، آفس میں ای میل لکھتے وقت، بچوں کے ساتھ کھیلتے وقت، کیا ہم واقعی اس لمحے میں موجود ہیں یا ذہن کہیں اور دوڑ رہا ہے؟ تھک ناتھ ہان تو یہ تک تجویز کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک پورا دن مکمل طور پر مائنڈفلنس کے لیے مخصوص کر دیں۔ پورا دن؟ ایک ایسا دن جب آپ ہر کام، نہانے سے لے کر کھانے تک، بات چیت سے لے کر صفائی تک، پوری ہوش مندی اور توجہ سے کریں، بغیر کسی جلد بازی یا ڈسٹریکشن کے۔ یہ ایک زبردست ریسیٹ بٹن ہو سکتا ہے ہماری اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں۔ یہ تو کافی ڈیمانڈنگ لگ رہا ہے، لیکن شاید بہت ریوارڈنگ بھی ہو۔ انہوں نے انگیجڈ بدھزم اور 5 مائنڈفلنس ٹریننگز کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں، انگیجڈ بدھزم کا مطلب یہ ہے کہ بدھ مت کی جو تعلیمات ہیں ان کو صرف ذاتی روحانی ترقی تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے سماجی مسائل جیسے غربت ہے، ناانصافی ہے، ماحولیاتی تباہی ہے، ان سے بھی جوڑا جائے۔ مائنڈفلنس کو صرف اپنے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ تو یہ ایکٹیویزم جیسا کچھ ہے؟ ایک طرح سے، ہاں۔ اور اسی سلسلے میں 5 مائنڈفلنس ٹریننگز ہیں۔ یہ ایک قسم کے اخلاقی اصول ہیں جو مائنڈفلنس کے ذریعے پریکٹس کیے جاتے ہیں۔ جیسے پہلا ہے زندگی کا احترام کرنا، ریورنس فار لائف۔ دوسرا، سچی خوشی حاصل کرنا جو چولی یا لالچ سے نہیں بلکہ سخاوت سے ملتی ہے، ٹرو ہیپینس۔ تیسرا، سچی محبت کرنا جو ذمہ دارانہ تعلقات پر مبنی ہو، ٹرو لو۔ چوتھا، پیار بھری گفتگو کرنا اور دوسروں کو گہرائی سے سننا، لونگ اسپیچ اینڈ ڈیپ لسننگ۔ یہ آخری والا تو بہت ضروری ہے آج کل۔ بالکل۔ اور پانچواں، اپنے جسم اور ذہن کی پرورش کرنا، ہوش مندی سے کھانے پینے اور زہریلی چیزوں جیسے نفرت انگیز میڈیا یا خبروں سے بچنے کے ذریعے، نرشمنٹ اینڈ ہیلنگ۔ رائٹ۔ تو واپس اسی فرق پر آتے ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، مغربی مائنڈفلنس اور اصل بدھ مت کی مائنڈفلنس میں۔ وہ فرنٹیئرز والی ریسرچ نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا اس کو۔ ہاں، یہ فرق واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ بدھ مت میں مائنڈفلنس صرف اٹینشن ٹریننگ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے فریم ورک کا حصہ ہے جس کا مقصد دکھ، سفرنگ کی وجہ سمجھنا اور اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں اور کیا کیا شامل ہے؟ اس میں شامل ہے اخلاقی زندگی گزارنا، ایتھکس، دنیا کی چیزوں سے غیر ضروری لگاؤ ختم کرنا اور حقیقی دانش پیدا کرنا۔ اس میں 4 فاؤنڈیشنز آف مائنڈفلنس کی بات ہوتی ہے: جسم پر توجہ، احساسات پر، ذہنی کیفیت پر، اور پھر خیالات یا دھماس پر توجہ۔ اور کچھ بنیادی بدھ مت کے تصورات ہیں جو اکثر مغربی ورژنز میں اتنے پرومیننٹلی نہیں آتے۔ ہاں، بالکل ہیں۔ جیسے امپرمننس کا کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ فانیت۔
ہاں، پھر بدھسٹ مائنڈ سائنس کے ذہن کیسے کام کرتا ہے، اس کا بہت تفصیلی انالیسز ہے ان کے ہاں۔ فور نوبل ٹروتس، دکھ کی حقیقت، اس کی وجہ، اس کے خاتمے کا امکان اور اس تک پہنچنے کا راستہ۔ یہ تو کور ہے بدھ مت کا۔ بالکل۔ پھر اینٹینس، شونیتا کا تصور ہے، اور ڈیپینڈنٹ ارائزنگ، یعنی ہر چیز کا وجود دوسری چیزوں پر منحصر ہے، کوئی چیز اکیلے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اور کمپیشن، یعنی ہمدردی اور شفقت کا فلسفہ بھی بہت مرکزی ہے۔ یہ ایمٹینس اور ڈیپینڈنٹ ارائزنگ، یہ تھوڑا سا واضح کریں گی؟ یہ تھوڑے ایبسٹریکٹ سے لگتے ہیں۔ ہاں، لگتے ہیں۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ تصورات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ چیزیں، لوگ، حتیٰ کہ ہمارا اپنا میں، ایگو جو ہے، وہ ویسا ٹھوس اور مستقل نہیں ہے جیسا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ ہر چیز کا وجود بہت سے اسباب اور حالات، کازز اینڈ کنڈیشنز کے ملنے سے بنتا ہے، اور جب وہ اسباب بدلتے ہیں تو وہ چیز بھی بدل جاتی ہے۔ کچھ بھی انہیرنٹلی فکسڈ نہیں ہے۔ تو اس سمجھ سے اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ میں کوئی فکس چیز نہیں، اور جو چیزیں ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں یا بہت نفرت انگیز لگتی ہیں ان کا بھی کوئی آزاد اور مستقل وجود نہیں ہے، تو ان سے ہمارا جو شدید جذباتی لگاؤ ہے نا، وہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اٹیچمنٹ کم ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سمجھ ہماری اناپرستی، ایگوئزم، ہماری ضد، ہمارے اٹیچمنٹ کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جب لگاؤ کم ہوتا ہے تو غصہ، حسد، خوف جیسے جو منفی جذبات ہیں ان کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا کو زیادہ حقیقت پسندی سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، کم ذاتی رنگ دے کر۔ تو یہ سٹریس اور ذہنی الجھن کا ایک بہت پاورفل علاج بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارا بہت سا دکھ ہماری غیر حقیقی توقعات اور اٹیچمنٹ سے ہی تو پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں، what does this all mean practically؟ دیکھیے، خلاصہ شاید یہ ہے کہ مائنڈ فلنس کوئی نئی فیڈ نہیں ہے، یا صرف سٹریس کم کرنے کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک گہرا فلسفہ ہے، ایک عملی طریقہ ہے۔ اس کی جڑیں قدیم بدھ مت میں ہیں، لیکن یہ آج کی جدید زندگی، ہمارے دور کے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے۔ اور پاکستانی کانٹیکسٹ میں، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں روزمرہ کی زندگی میں اتنے پریشرز ہیں، معاشی ہیں، سماجی ہیں، سیاسی ہیں، وہاں یہ پریکٹس اور اس سے ملتی جلتی ہماری اپنی روایات جیسے مراقبہ، یہ ہمیں اندرونی سکون، توازن اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی قوت دے سکتی ہیں، خاص طور پر اگر انہیں ہماری ثقافت کے رنگ میں ڈھال کر اپنایا جائے۔ This raises an important question۔ ہم سب جو اتنی مصروف زندگیاں گزار رہے ہیں، جہاں ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں، موبائل فونز، ڈیڈ لائنز، ٹریفک، سوشل میڈیا، کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں، چاہے وہ آفس کا کام ہو، فیملی کے ساتھ گفتگو ہو یا یونیورسٹی کی کلاس میں بیٹھے ہوں، حقیقی معنوں میں موجود رہنے کی مشق کر سکیں؟ یہ ملین ڈالر کویسچن ہے۔ کیا حال میں جینا صرف ایک خوشنما فلسافیکل قسم کا خیال ہے، یا یہ ایک ایسی قابل حصول مہارت ہے جو واقعی ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے، ہمیں زیادہ پرسکون، شاید زیادہ بامانی اور جڑی ہوئی زندگی جینے میں مدد دے سکتی ہے؟ اس سوال پر غور کرنا شاید ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، اسی سوچ کے ساتھ شاید آج کی اس گفتگو کو یہاں روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔